صبح سویرے جب کرم دین کی آنکھ کھلی تو وہ خود میں بڑی نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں تک اس کا جسم بخار سے تپتا رہا تھا۔ جوڑ جوڑ میں درد تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں اس کی چارپائی کے قریب پانی کا گھڑا پڑا تھا۔ سخت سردی کے باوجود آج ہوش میں آنے کے بعد 4 گلاس پانی کے اس نے حلق میں اونڈے لیے تھے۔ چھوٹے سے کمرے میں اینٹوں کے چولہے کے قریب جھوٹے برتن ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ڈھنگ کا بستر بھی نہیں تھا۔ ایک وہ دن تھا کہ اس کے باپ کمال دین کی ایک بڑی شاندار حویلی تھی جس میں 20 کمرے تھے اور نہایت قیمتی فرنیچر تھا۔ ملازموں کی ایک پلٹن تھی، بہت بڑی جاگیر تھی۔ روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہر روز بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کرم دین نے اسی ماحول میں اپنی آنکھ کھولی تھی اور پل بھر کر جوان ہوا تھا۔ نواب صاحب کمال دین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلا تھا اور پھر جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دی گئی۔ حویلی میں دلہن کیا آئی، شادی کے تیسرے دن نواب صاحب کمال دین کا انتقال ہو گیا۔ اس غم کو اس کی بیگم ہاجرہ زیتون برداشت نہ کر سکی اور چند دنوں بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس حادثے کی خبر سنتے ہی دور دراز کا سفر کرتے ہوئے جب اس کی پھوپھی نعمت جہاں نے حویلی میں قدم رکھا تو اس کی طبیعت متلانے لگی اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خون کی الٹی آئی تو اٹھنا نصیب نہ ہوا اور وہیں پر پتھرا کر رہ گئی۔ ان پراسرار اور خوفناک حالات نے ملازموں کے دلوں میں انجانا سا خوف اور ڈر پیدا کر دیا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک ملازمتیں چھوڑ کر جانے لگے۔ کرم دین کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی اور وہ اپنی بیوی جندہ سے خوفزدہ رہنے لگا۔ ملنے جلنے والے بھی آہستہ آہستہ لوٹتے گئے سوائے ان بدکماش دوستوں کے جو اس کی دولت کو ہیلے بہانوں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ اسے مفلس بنا کر چھوڑا۔ حویلی فروخت ہو گئی، زمین اونے پونے داموں بک گئی اور پھر ایک دن جب وہ حویلی کو چھوڑ کر ایک کرائے کے مکان میں آیا تو اس نے اپنی بیوی جندہ سے کہا، بیگم ملازم تو اب کوئی رہا نہیں، روپیہ پیسہ بھی بس اتنا ہے کہ چند ماہ ہی گزر سکیں گے، اس لیے اب گھر کا کام کاج تمہیں خود ہی کرنا ہوگا، مجبوری ہے، کیا کیا جائے۔ کرم دین کی بیوی جندہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور نئے مکان کی صفائی میں لگ گئی۔ مکان کیا تھا، صرف ایک کمرہ تھا جس میں شاید پہلے جو رہتا تھا وہ کوئی مزدور تھا جو خود ہی اینٹوں کے چولہے پر پکایا کرتا تھا۔ اب اس چولہے پر جندہ نے کھانا پکایا۔ کرم دین نے ابھی چند نوالے ہی کھائے تھے کہ اسے قے ہو گئی۔ اتنا بدمزہ کھانا اس نے زندگی میں پہلی بار کھایا تھا اور پھر قے کے ساتھ ہی اس کا ماتھا تپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بخار میں پھنکنے لگا اور پھر اسے ہوش نہیں آیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بخار خود بخود اتر چکا تھا۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں خاصی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا مگر اس کی بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھا شاید پڑوس میں گئی ہو، مگر اسے علم نہیں تھا کہ وہ جب بیمار ہو کر چارپائی پر پڑا تھا تو اس کی بیوی اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب خاصی دیر گزر گئی تو وہ اٹھا اور اس نے دریچے کے پٹ کھول کر باہر گردن نکال کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر فوراً ہی اس نے پٹ بند کر دیے کیونکہ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جو اس سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سردی کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں گزر گئی تھی۔ اور پھر فوراً اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور ہمت کر کے کھڑکی کے پٹ ایک بار پھر کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ گلی سنسان تھی، دھند اور کوہر نے ملکجا سا اندھیرا کر چھوڑا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ٹکڑے تیزی کے ساتھ ایک سمت اڑے جا رہے تھے کیونکہ ہوا تیز تھی اور پھر سیاہ بادل آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ ہوا تیز تھی اس لیے بارش کا ایک تھپیڑا اس سے ٹکرایا جس سے وہ اچھا خاصا بھیگ گیا، جس کی وجہ سے اسے کھڑکی بند کر کے واپس چارپائی پر آنا پڑا۔ 3 دن کے بخار نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں۔ کرنا کرانا اب کیا تھا؟ کرم دین اپنی بیوی جندہ کے متعلق سوچنے لگا کہ وہ کہاں چلی گئی، اتنی دیر ہو گئی واپس کیوں نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی گھنٹے 1.5 گھنٹے سے گھر سے غائب ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا اگر اس کی بیوی ہوتی تو دروازے پر دستک کیوں دیتی، دروازہ دھکیل کر اندر نہ چلی آتی، کیونکہ دروازے کو چٹکنی تو لگی ہی نہیں تھی۔ اور پھر وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ باہر کون ہے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا سر چکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ دراصل 3 دن اور 3 راتوں کے بخار اور کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک شریف شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔
دیکھیے صاحب، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اس وقت تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں سے آپ کے گھر سے کوئی باہر نہیں نکلا، اس لیے ہم لوگوں کو کچھ پریشانی ہوئی۔ اس لیے میری بیگم نے مجھے بھیجا تاکہ میں وجہ معلوم کر سکوں کہ گھر میں خیریت تو ہے نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو۔ کرم دین کو جب علم ہوا کہ اسے یہاں آئے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں تو وہ سخت پریشان اور حیران ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 3 دن اور رات بخار میں بے ہوش پڑا رہا اور میری بیوی جندہ اس وقت سے غائب ہے جب میں بیمار ہوا تھا، یعنی اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس خیال کے آتے ہی کرم دین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے روتا دیکھ کر ہمسائے نے اس کو تسلی دی اور بولا، بھائی کیا بات ہے، آپ رونے کیوں لگے؟ کوئی پریشانی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کرم دین ہمسائے کی بات سن کر خاموش رہا کہ میں اس کو کیا جواب دوں کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں اسے اپنی خوفناک اور دہشت طاری کر دینے والی گزری کہانی کیسے سناؤں؟ وہ ابھی ان خیالات میں گم تھا کہ ہمسایہ بولا، بھائی صاحب کچھ بولیں، انسان ہی انسان کے کسی کام آتا ہے نا، آپ کی بیگم تو خیریت سے ہے نا؟ کرم دین نے اس شخص کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ اندر کمرے میں چلا آیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ہمسایہ جس کا نام اختر تھا بہت پریشان سا ہوا اور پوچھنے لگا، آپ کی بیگم کہاں ہے؟ یہ کیا حالت ہے یہاں کی؟ کرم دین نے مجبوراً مختصر طور پر تمام واقعہ اختر کو کہہ سنایا، جو اس کو بہت ڈراؤنا سا لگا، تو وہ پھر بولا، بڑا ہی عجیب اور لرزا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کی بیگم کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ شفیق مرزا سے تو ہمارے دیرینہ تعلقات تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ لڑکی انہیں ایک جنگل میں پریشان حالت میں ملی تھی، جسے وہ اپنے گھر لے آئے اور اسے بیٹی بنا لیا۔ ایک دن ابا کو وہ حویلی لے گئے تو انہوں نے اسے وہاں دیکھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ ابا نے فوراً ہی شفیق مرزا سے اسے میرے لیے مانگ لیا اور پھر میری اس سے شادی ہو گئی۔ باقی حالات تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کو سن کر اس کا پڑوسی، جو دراصل نیک اور عبادت گزار اللہ کا بندہ تھا اور اسے ایک بہت بڑے بزرگ سے فیض بھی پہنچا تھا، معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور حالات کی نزاکت کو جان کر بولا، کرم دین، وہ لڑکی جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی نا، وہ ایک چڑیل تھی جسے تمہارے ابا کے دوست ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر گھر لے آئے تھے۔ میاں وہ تو آپ کو بھی نگل جاتی اگر میں آپ کے پڑوس میں نہ ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے اس مکان کے درمیان صرف ایک دیوار ہی حائل ہے۔ 3 دن پہلے ہمارے وہ بزرگ جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے آئے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ چڑیل آپ کے گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ ایسی چڑیلیں اللہ والوں سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں کرم دین، جس چڑیل نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اجاڑ دیا ہے، ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ اس بارے میں پھر بات ہوگی۔ آپ نے 4 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں اور آپ کمزور بھی ہو رہے ہیں، اس لیے آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص جس کا نام اختر علی تھا اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرم دین چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اختر علی ٹرے اٹھائے ہوئے آیا اور ٹرے چارپائی پر رکھ دی، اس کے لیے پانی بھی لیا اور بولا، کرم دین آرام سے کھانا کھائیں، رب العالمین نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کچھ کام ہے، ابھی تو میں چلتا ہوں، بعد میں برتن آ کر لے جاؤں گا، اللہ حافظ۔ کرم دین نے اسے احسان مند نظروں سے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھڑے سے بھرا ہوا پانی کا گلاس جو اختر علی اس کے پاس رکھ گیا تھا پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ کھانے کے بعد وہ لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سردی کا اثر ختم ہوا اور اس کی نقاہت میں بھی کچھ کمی آ گئی۔ بارش تو تھم گئی تھی مگر ہوا کا زور تھا۔ جب ہوا کھڑکی اور دروازے سے ٹکرائی تو عجیب سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ اب کرم دین سوچنے اور سمجھنے کے کچھ قابل ہو گیا۔ اس کا ذہن تمام گزرے ہوئے حیرت انگیز واقعات کو سوچنے میں مگن تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تو کیا وہ چڑیل تھی؟ اختر علی نے سچ کہا، ورنہ وہ گھر واپس ضرور آتی۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس چڑیل سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی ہڈیاں چبا جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی کرم دین غصے کے مارے اٹھ بیٹھا اور نہایت غضبناک ہوتے ہوئے دوسرے لمحے بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور بابا کے گھر چلی گئی تھی تاکہ انہیں آپ کے بارے میں بتاؤں اور ان کو ساتھ لے کر آؤں تاکہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں۔ اس کی بیوی جندہ پریشان ہوتے ہوئے بولی،
پھر کہاں ہیں تمہارے بابا؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ میرے ساتھ ضرور آتے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کرم دین کو اس کی باتیں سچی لگیں اور وہ کچھ سوچ کر نرم پڑتے ہوئے بولا، اب میں ٹھیک ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے کسی اور مکان میں چلے جانا چاہیے۔ میں اماں سے بہت سے پیسے لے کر آئی ہوں۔ اماں نے ایک مکان کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہمارے لیے اس مکان کو کرائے پر لے لینا مشکل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہاں دل گھبرا رہا ہے، مگر باہر سردی بہت ہے، تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔ ہاں سردی تو ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ اگر میں عورت ہو کر یہ سردی برداشت کرتے ہوئے چلی آئی ہوں تو آپ تو پھر مرد ذات ہیں۔ دراصل اماں نے کہا تھا وہ مکان بہت اچھا ہے، کہیں کرائے پر چڑھ نہ جائے۔ ہمیں چاہیے ہم جلد سے جلد وہاں پہنچیں، یہ نہ ہو وہ مکان کوئی اور شخص کرائے پر لے لے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو جندہ، مگر یہ سامان؟ کرم دین نے پوچھا، کیونکہ گھر کا سامان لے کر جانا بہت ضروری تھا۔ یہ سامان اس قابل نہیں، ہم راستے میں خاص ضرورت کا سامان لے لیں گے۔ میں ایک بگی ساتھ لائی ہوں، میرا خیال تھا آپ اب بھی بیمار ہوں گے اور ہمیں سواری کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے راستے میں آپ کا خیال بہت آ رہا تھا۔ جندہ نے کرم دین کو سہارا دیا اور مکان سے باہر لے آئی۔ خنک ہوا اب بھی تیز چل رہی تھی، آسمان پر بادل اڑے چلے جا رہے تھے، بادل گرج بھی رہے تھے اور بجلی کڑک کر زمین کو دہلائے دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ موسم اچھا نہیں ہے، دیکھو تو صحیح موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ اب بھی واپس چلی چلو، موسم ٹھیک ہوگا تو نکل چلیں گے۔ میں نے کہا نا، اگر ہم نے دیر کی تو وہ مکان کرائے پر چڑھ سکتا ہے، پھر ہمیں کوئی اور مکان تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، مگر پھر بھی اچھا مکان ملنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بیوی جندہ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کھول کر کرم دین کو دکھائی۔ اتنے ڈھیر سارے سکے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے جندہ کے چہرے پر مکار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گھوڑوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سڑک کے نشیب و فراز کی وجہ سے یہ لوگ اچھل اچھل پڑ رہے تھے۔ یہ شہر کوئی خاص بڑا نہیں تھا کہ جہاں جانے کے لیے دیر لگتی، مگر بگی کو دوڑتے ہوئے تو خاصی دیر ہو گئی تھی کہ اچانک کرم دین چونک اٹھا اور اس نے بگی کا پردہ ہٹاتے ہوئے باہر جو جھانک کر دیکھا تو کسی انجانے خطرے کی وجہ سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگ گیا۔ یہ تو شہر سے باہر ایک ویران راستہ ہے، تو مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو جندہ؟ کرم دین نے کہا۔ اس کی آواز کپکپانے لگی تھی، اسے جندہ کا دوسرا روپ نظر آنے لگا۔ تم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ادب اور آداب کے لہجے سے ہٹ کر وہ آپ سے تم پر آ گئی۔ کرم دین نے اس کا لہجہ فوراً بدلا ہوا محسوس کیا تو اس کو یوں لگا جیسے اس کا دل بیٹھنے کو ہے۔ اس کی بیوی کی خوبصورتی غائب ہو چکی تھی اور اب اس کا چہرہ بہت بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ نہ جانے اس چڑیل کی آنکھوں میں کیا اثر تھا کہ کرم دین بے ہوش ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اختر علی جب واپس آیا تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ کو دروازہ کھلا پڑا تھا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ جب اسے اندر کوئی نظر نہ آیا تو وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے برتن ایک طرف پڑے تھے۔ یہ کرم دین کہاں چلا گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے نتنوں میں تافون کی سی بو آئی اور پھر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ چڑیل آ کر کرم دین کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس خیال نے اختر علی کو پریشان کر دیا۔ اس کی جان خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ موسم اب بھی طوفانی تھا، سرد ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اختر علی جانتا تھا اگر کرم دین کو اس چڑیل کے قبضے میں سے چھڑایا نہ گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، پھر شاید اس کی روح بھی چڑیل کی طرح کوئی روپ دھار لے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو اس چڑیل کا تعاقب کرنا چاہیے اور کرم دین کو نہ صرف اس کے چنگل سے چھڑانا چاہیے بلکہ اس چڑیل کو جہنم رسید کرنا بھی ضروری تھا۔ اختر علی کے پاس عربی نسل کی ایک گھوڑی تھی جس پر وہ اکثر اپنے پیر و مرشد کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے مکان کے پچھلے حصے کی طرف دوڑا جہاں وہ گھوڑی کو باندھا کرتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی گھوڑی پر زین کسی اور وہ اس پر سوار ہو کر اس اکیلی سڑک پر ہو گیا جو بستی سے باہر کی طرف جاتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ چڑیل کس علاقے کی طرف گئی ہوگی۔ گھوڑی کو ایڑ لگی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اختر علی اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرتے ہوئے گھوڑی کو ٹھوکے دیے جا رہا تھا تاکہ اس کی رفتار اور بھی تیز ہو۔ عربی نسل کی یہ گھوڑی تیز اور تند ہوا کو چیرتی ہوئی نہایت برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔
اس کے نالوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں کیونکہ سڑک پکی تھی۔ اختر علی گھوڑی کو دوڑاتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف نظریں جمائے ہوئے تھا کہ پھر اسے بائیں طرف کچی زمین پر بھگی کے پہیوں اور گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ اس نے گھوڑی کی لگامیں کھینچ کر گھوڑی کو ان نشانوں پر دوڑنے کے لیے لگاموں کا رخ اس طرف پھیر دیا۔ اگر موسم بھیگا نہ ہوتا تو بھگی جس طرف گئی تھی گھوڑوں کے دوڑنے سے اچھی خاصی دھول اڑتی نظر آتی رہتی۔ اختر علی دعائیں کر رہا تھا کہ اس وقت تک جب تک وہ اسے بھگی نظر نہ آئے زمین گیلی اور نرم ہی رہے تاکہ نشانات اسے نظر آتے رہیں اور اس چڑیل کا تعاقب کرنا اس کے لیے دشوار نہ ہو جائے۔ قدرت کو اس کا ساتھ دینا منظور تھا اور ویسے بھی وہ ایک نیک مقصد کے لیے نکلا تھا۔ اسے امید کی کرن نظر آنے والی تھی۔ اختر علی کو اچانک دور وہ بھگی ایک دھبے کی مانند نظر آ گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے گھوڑی کو ایک زوردار ایڑ لگائی۔ گھوڑی نے اور تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح بھگی اور اختر علی کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہونے لگا تھا۔ بھگی بری طرح اچھل پڑ رہی تھی کہ کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد کرم دین کو ہوش آ گیا اور اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی جندہ بیٹھی تھی مگر اب اس کا وہ حسین روپ نہ تھا۔ وہ پوری طرح اپنے آپ کو چڑیل کے روپ میں دھار چکی تھی۔ کرم دین کے دل میں آیا کہ کوچوان کو آواز دے کر اس کو بھگی روکنے کے لیے کہے۔ اس نے ہمت کر کے کوچوان کو آواز دی، کوچوان خدا کے لیے بھگی کو روکو، مگر اس کی آواز پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ اس نے ایک نظر اس چڑیل پر ڈالی اور پھر بگھی سے باہر نکل کر پوری قوت سے دھاڑا، کوچوان بگھی کو روکو۔ اس کے ساتھ ہی وہ چابک جو گھوڑوں پر برس رہی تھی شراب کی آواز کے ساتھ اس کے چہرے کو زخمی کر گئی اور اس نے جلدی سے اپنا منہ اندر کر لیا۔ کرم دین نے سوچا کہ دروازہ کھول کر باہر کود جاؤں مگر جیسے کسی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے چور نگاہوں سے اس چڑیل کو دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی بھیانک نظر آ رہی تھی کہ اس کا دل ہول کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر پھیلے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو اسے اختر علی گھوڑی پر سوار پیچھے نظر آیا۔ اسے دیکھ کر کرم دین کی ہمت بند گئی اور وہ زور سے چلایا، اختر علی جلدی کرو، مجھے اس چڑیل سے بچاؤ۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس چڑیل نے بھی پلٹ کر دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور پھر اس نے کرم دین کو زور سے دھکا دے کر بگھی سے باہر گرا دیا۔ بگھی نہایت تیز دوڑ رہی تھی اس لیے گرتے ہی اسے خاصی چوٹیں آئیں کہ وہ کرا کر رہ گیا۔ اختر علی نے بھی اسے بگھی سے باہر گرتے دیکھ لیا تھا اور یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کرم دین خاصا زخمی ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور گھوڑی سے کود کر اختر علی نیچے اتر آیا اور اس کی طرف بڑھا۔ کرم دین کے چہرے پر چوٹوں کی وجہ سے کرب کے آثار تھے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بھی کچھ حصے زخمی ہو گئے تھے۔ اختر علی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نازک وقت میں شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ کرم دین کو واپس لے جایا جائے۔ اگر وہ کرم دین کو چھوڑ کر اس چڑیل کا تعاقب کرتا ہے تو کرم دین کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شدید تکلیف کو برداشت نہ کر پائے اور ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اختر علی نے اس چڑیل کا خیال چھوڑا اور اسے گھوڑی پر آگے بٹھا کر واپس ہوا۔ راستے بھر کرم دین زخموں کی وجہ سے کراتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اختر علی اسے اپنے مکان میں لے آیا اور مہمان خانے میں ایک بستر پر لٹا دیا۔ کرم دین کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا کیونکہ راستے بھر اس کا خون بہتا رہا تھا۔ اختر علی بھاگ کر فوراً حکیم کو لے آیا اور اس نے زخم صاف کر کے زخموں پر پٹی کر دی۔ حکیم نے 3 پڑیاں دی اور اختر علی کو بتایا اس شخص کی حالت تشویشناک ہے، صبح تک دودھ کے ساتھ اسے یہ تینوں پڑیاں کھلا دینا۔ اگر اس کی حالت سنبھل گئی تو سمجھ لینا یہ شخص خوش قسمت ہے، ورنہ جتنا خون اس کا بہہ چکا ہے مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہے کہ اس کی نبض کیسے چل رہی ہے۔ باقی رب العالمین مالک ہے، وہ مردے میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم چلا گیا اور اختر علی کو کرم دین کے بارے میں سخت تشویش ہوئی۔ وہ رات بھر اس کے پاس رہا، اس کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ اسے اس منحوس چڑیل پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرم دین کو صحت کاملہ سے نواز دے تو وہ اس چڑیل کو ضرور جہنم میں پہنچائے گا۔ صبح ہونے تک اختر علی نے وہ تینوں پڑیاں دودھ کے ساتھ اس کو کھلا دیں۔ فجر کی نماز کے بعد اختر علی قرآن مجید لے کر بیٹھ گیا اور جب سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے کرم دین کے چہرے پر پڑیں تو اختر علی نے دیکھا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کرم دین نے اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ اختر علی پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کہیں میں نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا؟
نہیں کرم دین، جو کچھ تمہارے ساتھ بیتی وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، تمہاری بیوی جندہ ایک چڑیل ہے۔ وہ تمہیں اپنے ٹھکانے پر لے جا کر پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اس کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا تھا نا کہ وہ عورت نہیں، ایک خوفناک چڑیل ہے۔ سو اس راز کے افشاں ہونے پر وہ اس روپ میں نہ رہ سکی جس میں وہ تمہاری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ اس نے اتنا عرصہ تمہیں زندہ کیسے چھوڑا، تمہارا خون پی کر ہلاک کیوں نہیں کیا؟ یہی ایک بات ہے جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے تمہاری حویلی میں داخل ہوتے ہی کئی جانیں لے ڈالی، تمہیں پیسے کا محتاج کر دیا، شاید اس لیے کہ تم وہ حویلی چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور پھر جب تم نے حویلی چھوڑ دی اور میرے ساتھ کے مکان میں آ گئے تو اس دن تم سخت بخار میں مبتلا ہوئے اور وہ وہاں سے چلی گئی، اپنے اس ٹھکانے پر جہاں وہ تمہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنے شیطان ساتھی کے ہمراہ بگھی لے کر آ گئی۔ پہلے تو میرا خیال تھا وہ میرے پیر و مرشد سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ اپنے اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ آ کر تمہیں لے کر جائے۔ یہ کہتے ہوئے اختر علی خاموش ہو گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ وہ اپنے آپ میں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر حویلی میں جانا چاہتا تھا، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ کہنے لگا، کرم دین، کیا تم مجھے اپنی اس حویلی پر لے کر جا سکتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے بنوائی تھی اور جس میں تم پل بھر کر جوان ہوئے تھے؟ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ مگر وہ حویلی تو میں نے فروخت کر دی ہے اختر علی، اب وہاں چل کر ہم کیا کریں گے؟ وہاں تو اب نیا مالک آ کر اس میں آباد ہو گیا ہوگا۔ کیا حویلی میں جانا بہت ضروری ہے؟ ہاں کرم دین، میں اس حویلی کا ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم اس حویلی کے مالک سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے اس میں رہنے دے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ مگر تم اس حویلی کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو سکتا ہے ہماری بات کو سن کر وہ شخص یہ سمجھنے لگے کہ ہم حویلی کو اب کس مقصد کے لیے دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کہیں حویلی میں کوئی خزانہ تو دفن نہیں؟ اس طرح وہ ہمیں شاید اپنی حویلی میں داخل بھی نہ ہونے دے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کرم دین، یہ بات کی باتیں ہیں، تو مجھے وہاں لے کر تو چلو صحیح، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گھبرانا کس بات کا؟ کیا ابھی جانے کا پروگرام ہے؟ ہاں، نیت تو یہی ہے، لیکن ابھی تو تم بہت کمزور ہو اور تمہارے زخم بھی تازہ ہیں۔ چند روز بعد چلیں گے، تم کچھ آرام کرو اور ایسی خوراک کھاؤ جس سے تمہیں کچھ طاقت آ جائے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو سکو۔ تم مجھ جیسے اجڑے بجڑے شخص پر جو مہربانی کر رہے ہو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تم ہمارے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کرم دین کی آنکھیں بھر آئیں، ورنہ اس بے حس معاشرے میں کون کسی کی فکر کرتا ہے، ہر ایک کو تو اپنی اپنی پڑی ہے۔ کرم دین، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تو ہے، لیکن انسان ہی انسان کے کام آتا ہے نا۔ برائی تو آخر کار اوپر والے کی مہربانی سے ختم ہو جاتی ہے، سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ مجھے تو تب زیادہ خوشی ہوگی جب میں اس ڈائن کو جس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا بدلہ لے لوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ رات سے اس وقت تمہاری طبیعت اور حالت بہت بہتر ہے۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں، میں ذرا اندر زنان خانے میں جا رہا ہوں، رات بھر تمہارے پاس ہی تھا، اس لیے وہ لوگ فکر مند ہوں گے۔ میں جلد واپس آتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اختر علی اٹھ کر چلا گیا۔ کرم دین نے احسان مند نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ 4 دنوں میں بہتر حالت میں نظر آنے لگا۔ اب وہ زیادہ کمزوری اور نکاہت محسوس نہیں کر رہا تھا، چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ ایک صبح اختر علی کرم دین کے لیے ناشتہ لے کر آیا تو بولا، میں اب پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہوں، اگر تم کہو تو ناشتے سے فارغ ہو کر ہم اس حویلی کی طرف کیوں نہ چلیں؟ ہاں کرم دین، میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا، تم جلدی سے ناشتہ کر لو پھر چلیں گے، نیک کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اختر علی یہ کہہ کر پھر گھر کے اندر چلا گیا۔ کرم دین نے ناشتہ کیا تو اختر علی اس کے لیے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا لے کر آیا اور بولا، کرم دین، تم نہا دھو کر یہ نیا جوڑا پہن لو، میں اتنے میں گھر والوں کو سودا صرف لا کر دے آؤں، یہ کام بھی ضروری ہے نا۔ یہ کہہ کر اختر علی چلا گیا، ساتھ ہی غسل خانہ تھا۔ کرم دین نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور اختر علی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا تو یہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے اور ایک تانگے پر سوار ہو کر حویلی کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے ہی تھے کہ ایک ملازم کو حویلی سے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ ملازم کرم دین کے ہاں بھی ملازمت کر چکا تھا، لیکن حویلی کے پرخطر حالات دیکھتے ہوئے نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد میں جب اس کو علم ہوا تو اس نے نئے مالک سے درخواست کی کہ وہ اسے پھر سے نوکر رکھ لیں۔ نیا مالک رحم دل شخص تھا، اس نے فوراً ہی اسے ملازمت دے دی۔
آج اسے یہاں ملازم ہوئے دوسرا ہی دن تھا۔ کرم دین نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ اپنے پرانے مالک کو دیکھتے ہی وہ دوڑا آیا اور قریب پہنچ کر سلام کیا۔ کرم دین بولا، دیکھو رمضان، میں یہاں حویلی کے نئے مالک سے ملنے آیا ہوں، کیا تم اسے ہم سے ملا سکتے ہو؟ بہت ضروری کام ہے۔ کیوں نہیں مالک، میں تو آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ویسے بھی حویلی کے نئے مالک بھی بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، وہ خود تو حویلی میں آ گئے ہیں مگر ان کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے۔ دراصل حویلی کی صفائی اور رنگ و روگن کروانا تھا، جہاں کہیں کہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اسے بھی ٹھیک کروا لیا ہے۔ مالک کہتے تھے کہ بس 1 یا 2 روز میں ہی ان کے بیوی بچے حویلی میں آ جائیں گے تو پھر اس میں رونق بھر جائے گی۔ اچھا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، اس طرح تو ہمیں حویلی دیکھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کہ اختر علی بولا، حضور آپ کو اس حویلی کو نئے مالک سے کیا واپس خریدنا ہے؟ اور کیا اب آپ یہاں اپنی بیگم کے ساتھ دوبارہ آ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ رمضان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں رمضان، ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی ایسا ارادہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم سب لوگ میرے پاس سے ملازمتیں چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے۔ تم لوگوں کا شک صحیح تھا، میری بیوی عورت نہیں ڈائن یا چڑیل ہے۔ حویلی کی تباہی میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ تو بھلا ہوا ان صاحب اختر علی کا جو انہوں نے مجھے اس چڑیل کے ہاتھوں سے بچایا، ورنہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ بہت اچھا ہوا مالک، اب تو اگر آپ کہیں گے ہم ساری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیں گے، ہم یہاں سے نوکری چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ رمضان جذبات کی رو میں کہتا چلا گیا، مالکان اچھے ہوں تو ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں رمضان، میں تمہارے جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن میں تو خود اجڑا پڑا ہوں۔ میرے پاس تو رہنے کو مکان بھی نہیں اور 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہوں کہ گزر بسر تو ہو ہی رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کرم دین آپیتہ ہو گیا۔ رمضان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر وہ سر جھکائے حویلی میں چلا گیا، پھر جلد ہی لوٹ کر آیا کیونکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چلیے مالک، آپ کو انہوں نے اندر بلایا ہے۔ یہ دونوں رمضان کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ نئی حویلی کے مالک کی نظر جب اختر علی پر پڑی تو وہ ادب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اختر علی سے مصافحہ کرتے ہوئے بغل گیر ہو گیا۔ دراصل یہ امیر زادہ جس نے کرم دین سے یہ حویلی خریدی تھی، اختر علی کا پیر بھائی تھا اور جانتا تھا کہ اس کے پیر کی نگاہوں میں کیا عزت ہے۔ اس نے ان دونوں کی خوب آؤ بھگت کی اور پھر اختر علی نے اسے کرم دین اور اس چڑیل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور حویلی پر آنے کی خاص وجہ بھی بتائی۔ ساری بات غور سے سننے کے بعد امیر زادہ بولا، اختر علی، آپ سے یہ تمام پراسرار اور خوفناک واقعات سن کر مجھے سخت حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو تو فوراً حضرت صاحب سے ملنا چاہیے۔ مجھے امید ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا عمل بتائیں گے کہ آپ نہ صرف اس ڈائن چڑیل کا خاتمہ کر سکیں گے بلکہ کرم دین کے لیے بھی دعا کروائیے گا تاکہ ان کے اچھے دن پھر سے لوٹ آئیں۔ ویسے اب پوری حویلی کا چپا چپا گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ کو وہ بڑی وجہ معلوم ہو جائے جس سے وہ ڈائن یا چڑیل کرم دین کا آئندہ کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آپ نے تمام حویلی کی صفائی اور رنگ و روگن کرا لیا ہے یا ابھی کچھ حصہ باقی بھی ہے جس پر کام ہونے والا ہے؟ اختر علی نے پوچھا۔ ہاں اختر علی، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے حویلی کے پچھلے کمروں کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا ہے۔ دراصل میں جب اس طرف گیا تو میرا دل ہول کھانے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو ان کمروں کو ایسا ہی رہنے دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے بہت ڈر لگا اختر علی، یہ خوفناک آواز میرے کانوں نے نہیں دل نے سنی، اور میں فوراً الٹے قدموں لوٹ آیا اور پھر میں نے وہ پراسرار کمرے بند کروا دیے۔ میرا قوی خیال ہے وہاں کسی بزرگ کی قبر ہے، پکا یقین تو یہی ہے۔ بس بس بس، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اس چڑیل نے اس آسیب زدہ حویلی میں کرم دین پر کیوں وار نہیں کیا۔ آپ ہمیں کیا ان کمروں تک لے چلیں گے؟ اس امیر زادے جس کا نام نیاز تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور انہیں ساتھ لے کر حویلی کے پچھواڑے آیا۔ اس نے ہمت کر کے اس کمرے کے کواڑ کھول دیے اور یہ لوگ اس کے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں عجیب قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، روح کو مسحور کر دینے والی۔ اختر علی کشف القبور کا ماہر تھا، اسے فوراً ہی ایک سفید ریش درویش سفید کفن میں نظر آئے جن کا چہرہ روشن اور آنکھوں میں جلال تھا۔ اختر علی، میری باتیں غور سے سنو جو توجہ طلب ہیں۔ اختر علی نے یہ آواز کانوں سے نہیں دل سے سنی اور وہ اس بزرگ کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات جاری تھی، نوابزادہ کرم دین میری 7ویں پشت میں سے ہے،
میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، جس سے میری حالت بدل گئی۔ میں عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں رہنے لگا۔ مجھے بہت فیض حاصل ہوا، مجھ سے بھی ایک خلق کو فائدہ ہوا تھا، مگر میں اپنی اولاد کو کچھ نہ دے سکا، یا یوں سمجھو عیش و عشرت کی زندگی نے انہیں اس طرف آنے نہیں دیا۔ میرے اس فانی دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میرے ایک بیٹے نے مجھے حویلی کے پیچھے اس کمرے میں دفن کر دیا۔ میری نسل میں سے اب صرف کرم دین اور زینت رہ گئے ہیں۔ زینت کا دادا ایک عیاش آدمی تھا، اس نے اپنے حصے کی تمام جائیداد بیچ کھائی اور ایک روز کا لاش ہو گیا۔ اس کے اعمال کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑی۔ زینت کا باپ ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی زینت بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس وقت تو وہ چڑیل کرم دین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تم اپنے پیر و مرشد سے ملو اور جو وہ کہیں اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے تم اس چڑیل کو ضرور جہنم رسید کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد محلہ تلیاں میں جانا اور زینت کے باپ کا پوچھنا۔ اس کا نام نواب زادہ اسماعیل تھا۔ لوگ اس کے نام سے اچھے خاصے واقف ہیں۔ کو نواب زادے نے نوابوں والی زندگی بسر نہیں کی، مگر وہ نیک صوم و صلات کا پابند محنت کش تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ تم جب اس کے بارے میں پوچھو گے تو لوگ تمہیں اس کے ایک چھوٹے سے خستہ حالت مکان تک پہنچا دیں گے۔ میری خواہش ہے تم کرم دین کی شادی زینت سے کرا دینا۔ اور ہاں، ایک اور بات تمہیں بتا دوں، زینت کا دادا کتنا ہی عیاش کیوں نہ تھا، اس نے اپنی ساری جائیداد عیاشیوں میں ضرور لٹوا دی، لیکن اپنی مرحوم بیوی کے زیورات سنبھالے رکھے اور کسی کو ان کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ اس وقت زینت 2 برس کی تھی۔ وہ آخری دنوں تک بڑی تنگ دستی میں تھا، مگر اس نے بھوک برداشت کر لی۔ ان زیورات کو اپنے بیٹے کے اس چھوٹے سے مکان کے کونے میں پیتل کے ایک برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب اس کا آخری وقت آئے گا تو وہ زیورات زینت کے لیے اس کے والدین کے سپرد کر دے گا، مگر ایک دن موت نے اسے اس بات کی مہلت ہی نہ دی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ زیورات نہایت قیمتی ہیرے جواہرات سے جڑے ہیں۔ جب تم کرم دین اور زینت کی شادی کروا چکو تو اس مکان سے پیتل کا وہ برتن نکال کر جس میں وہ زیورات ہیں کرم دین کے سپرد کر دینا، تاکہ ان زیورات میں سے وہ کچھ زیورات فروخت کر کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اختر علی نے ان بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اس دوران نیاز اور کرم دین سہمے سے کھڑے اختر علی کو دیکھے جا رہے تھے، جو اپنی آنکھیں بند کیے کافی دیر سے وجد کی حالت میں غرقان تھا۔ پھر یکدم اختر علی کی آنکھیں کھلیں اور ان لوگوں کو وہ لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو دوبارہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ اچھا بھائی نیاز، اب ہمیں اجازت دو، مجھے بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرم دین کو لے کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ نیاز نے بہت چاہا کہ اختر سے وہ کمرے کے بارے میں پوچھے کہ وہاں اس نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، مگر اس میں بات کرنے کی ہمت ہی پیدا نہ ہوئی۔ کرم دین نے بھی اس سے کوئی بات نہ پوچھی۔ اختر علی نے اپنے ایک دوست رحمت سے ایک گھوڑا حاصل کیا اور پھر وہ کرم دین کو ساتھ لے کر اپنے پیر و مرشد کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچے تو وہ بزرگ کرم دین سے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ کرم دین ایک بزرگ کی نسل سے تھا، اور پھر ان بزرگ نے اختر علی کو علیحدگی میں ایک چلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ چلہ 3 دن اور 3 راتوں میں پورا کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تعویذ کرم دین کو بھی دیا اور اسے تاکید کی کہ اس تعویذ کو ہر وقت گلے میں ڈالے رکھنا۔ ہاں، جب رفع حاجت کے لیے جانا ہو تو اسے اتار کر جانا اور پھر پاک ہو کر دوبارہ پہن لینا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہاں سے واپس آ کر اختر علی نے کہا، کرم دین، اب مجھے 3 روز تک ایک چلہ کاٹنا ہے۔ ان 3 دنوں تک میں تم سے نہیں مل سکوں گا۔ میرا ایک خادم تینوں وقت تمہارے لیے کھانا لے کر آیا کرے گا، اور بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کہہ کر منگوا لینا۔ پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالات بہتر ہونے میں اب دیر نہیں لگے گی۔ اختر علی ایک کوٹھڑی میں چلہ کرنے کی غرض سے گوشہ نشیں ہو گیا۔ پہلی رات کرم دین رات کا کھانا کھا کر خوب گہری نیند سویا۔ شاید دن بھر کے سفر کی تھکاوٹ تھی، مگر دوسری رات اس کی بڑی بے چینی میں گزری۔ اس کے اندر جیسے کسی خوف نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی چونک پڑتا۔ یہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 2-4 دنوں بعد ہی موسم خراب ہو جاتا، سرد ہوائیں چلنے لگتی، مگر اس رات کرم دین کے پسینے چھوٹ رہے تھے، حالانکہ اس نے لحاف اتار پھینکا تھا۔ سردی کے باوجود اسے بڑی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر باہر کی طرف کھلتی ہوئی کھڑکی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے باہر جھانکا۔ آسمان پر زردی مائل چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
ہوا کی وجہ سے درخت شائیں شائیں کی آوازیں نکالتے ہوئے جھوم رہے تھے، اور پھر اچانک اس کی نگاہ ایک درخت کے تاریک گوشے پر پڑی جہاں 2 زرد آنکھیں روشن تھیں۔ یہ ایک الو تھا، اندھیرے میں اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کرم دین نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کھڑکی فوراً بند کر دی۔ رات بھر وہ کئی بار سویا، کئی بار خوفزدہ ہو کر جاگا۔ اللہ اللہ کر کے اس کے کان میں آذان کی آواز سنائی دی اور اس نے رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر اس کا دل چاہا ذرا باہر ٹہل لے۔ پھر وہ باہر نکل آیا۔ سفیدی مشرق سے نمودار ہو چکی تھی، لوگ اکا دکا نظر آ رہے تھے۔ واپسی پر وہ خاصا تھک چکا تھا۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے کہ خادم ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو بیٹھ کر بیتے دنوں پر غور کرنے لگا۔ اسے اپنی ناسمجھی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی اچھی خاصی جائیداد یوں اڑا دی جیسے کہ مفت کا مال ہو۔ اگر وہ یہ فاش غلطی کبھی نہ کرتا تو آج بڑے ٹھاٹ باٹ سے عیش و عشرت کی خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا۔ اور پھر اس کا دھیان اپنی بیوی کی طرف چلا گیا۔ پہلی نظر میں وہ اسے کتنی اچھی لگی تھی، مگر پھر ایسے حالات ہوئے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگا، مگر وہ اسے ساتھ رکھنے پر مجبور تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ پھر اس کے خیالات پلٹ آئے۔ کرم دین کا خیر سے یہ دن بھی گزر گیا اور تیسری رات قیامت بن کر آ گئی۔ دھندلکا ہوتے ہی اسے کسی انجانے خوف نے آ لیا تھا۔ اختر علی بھی نہیں تھا جسے وہ اپنے پاس بلا لیتا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا آج ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ باہر گلی میں کتوں کے رونے کی اور عجیب انداز میں چیخنے کی دل دہلا دینے والی آوازوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کتوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو جو خوفناک تھی، اس لیے وہ اس انداز میں اس طرح کی آوازیں نکال رہے تھے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی دہشت ناک واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ کرم دین پر یہ رات بڑی بھاری تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کے بال کانٹوں کے مانند اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ خوف کی انتہائی حالت تھی۔ وہ بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس دوران اچانک کوئی بھاری سی چیز کھڑکی سے ٹکرا گئی۔ کرم دین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل حلق میں لٹکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور پھر چھلانگ لگا کر چارپائی پر جا چڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لحاف اٹھایا تاکہ اس میں دبک جائے کہ اچانک ایک سیاہ ناگ لحاف سے نکل کر اس کے سامنے پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی 2 دھاری سرخ زبان کبھی منہ کے اندر اور کبھی باہر نکلنے لگی۔ سیاہ ناگ کی آنکھیں چھوٹے سے بلب کی طرح روشن تھیں۔ وہ ایک ساکت بت کی مانند ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کا سارا بدن لرز رہا تھا، مگر اس نے ہلنے جلنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں اس کی معمولی سی حرکت پر سیاہ ناگ ڈس نہ لے۔ کمرے میں ایک بڑی سی شمع روشن تھی جس کی روشنی میں اس کی آنکھیں نہایت بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے اس کے پیٹ میں مروڑ سا اٹھنے لگا، مگر پھر کسی انجانی طاقت نے اسے حوصلہ دیا اور اس نے نہایت پھرتی کے ساتھ ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ سیاہ ناگ پلنگ سے بہت دور جا گرا اور پھر دروازے میں سے یوں غائب ہو گیا جیسے دروازے میں کوئی سوراخ ہو مگر اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ کچھ دیر تو وہ ساکت رہا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی طرف تکتا رہا۔ پھر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو لحاف لے کر لیٹ گیا، مگر دوبارہ اس نے ڈر کے مارے فوراً ہی لحاف منہ پر سے ہٹا دیا اور خوفزدہ نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا مگر وہ ضبط کیے پڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کوئی چیز پھڑپھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اس کی کھڑکی سے ٹکرائی۔ یہ ایک بہت بڑی چمگادڑ تھی جو اپنے نوکدار پنجوں سے کھڑکی کو کھرچ رہی تھی۔ کرم دین پلنگ پر سمٹا سکڑا پڑا تھا۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور آنکھیں خوف سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ عجیب بے بسی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کے محیب سائے اس پر منڈلا رہے ہوں۔ ایک کے بعد ایک دوسرا خوفناک واقعہ وقوع پذیر ہونے لگا۔ رات تھی کہ کٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے پیٹ میں سخت مروڑ پڑنے لگے، مگر خوف اور دہشت سے اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر باہر باتھ روم تک جائے۔ گو اس وقت سخت سردی تھی مگر کرم دین خوف کی وجہ سے لحاف منہ پر نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح وقت چونٹی کی چار رینگتا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اچانک چھت پر ایک زبردست دھماکہ ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چیز چھت پر آ پڑی ہو۔ کرم دین اچھل کر چارپائی پر سے نیچے اترا اور باتھ روم کی طرف بھاگا، مگر اچانک اسے اس تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے تعویذ گلے سے اتارا اور پلنگ کے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور باتھ روم میں جا گھسا۔
اس نے باتھ روم کو اندر سے بند کر لیا اور کچھ دیر کھڑا باہر کی آوازوں پر کان لگائے رہا۔ رفع حاجت سے فارغ ہوا ہی تھا کہ باتھ روم کے روشن دان پر ایک خوفناک چمگادڑ آ چمٹا۔ نازک حالات دیکھتے ہی کرم دین نے جلدی سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف لپکا کہ اچانک اس کو رک جانا پڑا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی اپنی اصلی اور بھیانک روپ میں کھڑی تھی۔ اس چڑیل کی آنکھوں میں شرارت تھی، نفرت تھی، غصہ تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اچانک کرم دین کو تعویذ کا خیال آیا، مگر پلنگ اور اس کے درمیان وہ چڑیل موجود تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری قوت سے پلنگ پر چھلانگ مارنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر ایک آہنی ہاتھ پڑا اور اس کی آنکھوں میں ستارے سے ناچنے لگے اور پھر گہری تاریکی میں ڈوبتے ہوئے وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس چڑیل کی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہو گئی اور اس نے اکڑ کر گردن کے پیچھے سے کالر کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگی۔ کرم دین پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ مکان کے باہر وہی بگی موجود تھی، اس پر سیاہ رنگ کے گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اچانک موسم نے پلٹا کھایا تھا، سیاہ بادل گزر رہے تھے، ہوا طوفانی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بجلی کی کڑک سے خوفزدہ ہو کر گھوڑے زور زور سے ہنہناتے ہوئے اپنی دونوں اگلی ٹانگوں کو اٹھا رہے تھے۔ اختر علی اپنا وظیفہ مکمل کر چکا تھا کہ اچانک مکان کے باہر اسے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار اپنے دونوں پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وہ چڑیل ایک بار پھر کرم دین کو لینے آ گئی ہے۔ وہ باہر کو لپکا۔ چڑیل کرم دین کو گھسیٹتی ہوئی جیسے ہی مکان سے باہر نکلی، اس نے اپنے سامنے اختر علی کو راستہ روکے کھڑے پایا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور اسے چھوڑ کر بگی کی طرف لپکی، مگر اختر علی نے چڑیل کے بال پیچھے سے پکڑ لیے اور اسے زمین پر دے مارا اور کچھ پھونک کر اس کی طرف منہ سے سانس لے کر ہوا نکالی۔ قرآنی کلمات کی ادائیگی کے اثر سے چڑیل کے جسم سے گوشت جھڑ جھڑ کر ہڈیوں سے علیحدہ ہونے لگا اور اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اختر علی نے کرم دین کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور مہمان خانے میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہی وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کرم دین کو بھی ہوش آ گیا۔ پھر دونوں نے مسجد میں نماز ادا کی، گھر آ کر ناشتہ کیا۔ کرم دین کے پوچھنے پر اختر علی نے وہ سب باتیں بتا دیں جو اس بزرگ سے اختر علی نے سنی تھیں۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کوئی لڑکی اس کے خاندان کی ایسی موجود ہے جس سے وہ شادی کرے گا۔ وہ دونوں تیلیوں کے محلے میں جا پہنچے اور انہوں نے جیسے ہی نواب زادے اسماعیل کا پوچھا تو وہ ان کو ان کے دروازے تک چھوڑ آئے۔ دستک دینے پر ایک عمر رسیدہ عورت نے دروازہ کھولا۔ اس پر اختر علی نے مختصر طور پر اپنا تعارف کرایا۔ اس عورت کو جب علم ہوا کہ کوئی جوان ان کے خاندان کا ان سے ملنے آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور ان دونوں کو مکان میں آنے کی اجازت دے دی۔ اس خاتون نے اختر علی کی باتیں سنی تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے لیے یہ فرشتے بھیج دیے تھے، کیونکہ دونوں ماں بیٹی 2 دن سے بھوکی تھیں، مگر ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ 2 روز بعد کرم دین کی زینت سے شادی ہو گئی۔ اختر علی نے مکان میں سے زمین کھود کر وہ زیورات بھی نکال کر اس خاتون کے حوالے کر دیے تھے، جنہیں دیکھ کر اس خاتون کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے ساری زندگی غربت میں گزاری تھی، سونے کا ایک چھلا بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے سسر کو بہت کوسا کرتی تھیں، بددعائیں دیتی تھیں، مگر ان زیورات کو دیکھ کر اس شخص کے لیے بھی اس کے منہ سے دعائیں نکل پڑیں۔ یہ زیور اس نے نوابزادے کرم دین کو سونپ دیے، جس میں سے اچھے اچھے زیورات اس نے اپنی بیوی زینت کو دے دیے۔ کچھ زیور فروخت کر کے وہ کاروبار کرنے لگا۔ کرم دین اور اس کی بیوی اختر علی اور ان بزرگ کی بہت شکر گزار تھے جنہوں نے کرم دین کی جان بچائی، کرم دین کو زینت سے ملوایا اور زیورات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم دین کے کاروبار میں بہت برکت دی۔ دن اتنی تیزی سے پھرنے لگے کہ ان کے گھر میں وہی پہلی سی رونقیں لوٹ آئیں اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔